انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 50ویں حدیث پر ہم کلام کر رہے تھے۔ 48ویں حدیث جبریل تھی، پھر 49ویں حدیث وہی ہرقلہ والا جو تھوڑا سا ایک ٹکڑا تھا، اور اب 50ویں حدیث پر ہمارا کلام شروع ہوا تھا، جس میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی بالکل ظاہر ہے، حرام بھی بالکل ظاہر کر دیا گیا ہے شریعت کی طرف سے، لیکن بعض اس کے درمیان چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، کہ ان میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ضابطہ قاعدہ یہ بیان فرمایا کہ ان شبہات سے بچیں، ورنہ اگر انسان اس میں ملوث ہوگا تو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے حرام میں جا پڑے گا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک حصی مثال سرکار نے پیش فرمائی کہ جیسے ایک بادشاہ کی ذاتی چراگاہ ہو، اور جیسے وہ بورڈ لگا دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام شارع نہیں ہے، عام علاقہ نہیں ہے، ممنوع پرائیویٹ پراپرٹی جیسے ہوتی ہے، اور وہ ہو بھی بادشاہ کی کہ کوئی اس میں داخل ہو جائے تو اس کو سزا ملے، اور کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو اس کے باہر قریبی چراگاہ میں چھوڑ دے، تو اب اندیشہ کیا ہوگا، آہستہ جانور چڑھتے ہوئے بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں گے اور سزا اس شخص کو ملے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، گویا کہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ شبہات سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب انسان شبہ والی چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اس میں دلیر ہو جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ حرام میں بھی جا پڑتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ایک مخصوص چراگاہ ہے، اور وہ ہے حرام کردہ امور، اس کے حرام کیے ہوئے کام ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک گویا کہ چراگاہ ہے، اس کے باہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم حلال کام کرو، گویا کہ اپنے جانوروں کو چراؤ، لیکن اگر تم نے جانوروں کو چھوڑ دیا اور اس میں داخل ہو گئے تو پھر وہ سزا کے مستحق ہوگے۔ اور پھر آخر میں سرکار نے فرمایا تھا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک یہ درست رہتا ہے جسم بھی درست رہتا ہے، اور جب یہ اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تو پورے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور فرمایا وہ دل ہے۔ تو اس میں ہم وضاحت کر رہے تھے کہ دیکھیں، جو چیز حرام ہے وہ تو بالکل حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ بھی اللہ نے واضح فرمایا ہوا ہے۔ بعض چیزوں میں شبہ پڑتا ہے، ان شبہ والی چیزوں کے استعمال یا عدم استعمال کے لیے ضابطہ قاعدہ ہم یوں بنائیں گے کہ ایک تو ہے اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا انتخاب، اس میں تو انسان جتنی زیادہ سختی کر لے ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ اپنی ذات پہ سختی کر رہا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ورع ہے، وہ شبہات سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے کر لے۔ لیکن ایک ہوتا ہے عوام کے لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں، کسی دوسرے مسلمان کے لیے، جیسے ہم اہل علم سے ہمارا تعلق ہے، میں تو خیر ایک طالب علم ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے فضل سے فتوے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم عوام کو جب مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا رعایت کا پہلو تلاش کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے، کہ جب دوسروں کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں نرمی، آسانی اور رعایت کے پہلو تلاش کرنے کا ہی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ لہٰذا دوسروں کے ساتھ آپ پھر سہولت والا رویہ رکھیں۔ جیسے سن 5 ہجری میں اکابرین نے، یعنی جب 5ویں صدی ہجری آئی، 6ویں صدی ہجری آئی، تو الاشباہ والنظائر کے اندر واضح طور پہ علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ یہ شبہات میں پڑنے کا زمانہ نہیں ہے، کیونکہ اب لوگ اتنے شبہات عام ہو گئے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس بات کا حکم دے کہ تم اس کو بھی چھوڑ دو، اس میں شبہ ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، اس میں شبہ ہے، تو لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو جائیں گی۔ لہٰذا اب لوگوں کو پھر نرمی اور آسانی والا فتویٰ دیتے ہیں۔ اب یہ بعض اوقات بہت ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ بعض لوگ فتوے کی فیلڈ سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں، وہ خود مفتی نہیں ہوتے، اتنا علم بھی ان کے پاس نہیں ہوتا، اگرچہ بعض یہ علمی خیانت بھی کرتے ہیں کہ مفتی نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جب اہل علم یہ خیانت کریں گے کہ وہ مفتی نہیں ہیں، پھر اپنے نام کے ساتھ مفتی، یا کوئی ان کو مفتی کہہ کے پکار رہا ہے اور تصحیح نہیں کرتے جی مجھے افتاء کی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا قوم کا، آپ بتائیے۔ تو میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اعتراض زیادہ تر کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو بیچارے خود فتوے کی فیلڈ سے باہر ہوتے ہیں، انہیں فتویٰ دینا نہیں آتا، انہوں نے کبھی پیچیدہ مسائل کو حل نہیں کیا، انہوں نے اس ذمہ داری کو اپنے لیے کوئی ذمہ داری سمجھا نہیں ہے کہ قوم کو دین آسان کر کے پیش کرنا چاہیے،
وہ مطلب ایک تقوی کا لبادہ اوڑھ کر ہر ایک پر طنز کرنا، ہر ایک کو ڈیگریڈ کرنا، ہر ایک کو گویا کہ نفس کی خواہش کے تابع ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ جی آج کل کے یہ مولوی لوگ تو رعایتی فتوے بتاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بس آسانیاں دیتے رہتے ہیں، جی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ تو ان کو یہ بیچاروں کو شاید علم نہیں ہے کہ یہ دور اپنے لیے سختی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ دور عام لوگوں کے لیے، عوام کے لیے شبہات میں پڑنے کا نہیں ہے۔ اس میں آپ جہاں تک یعنی حرام سے ہم روکیں گے، حلال کی اجازت دیں گے، جہاں شبہ ہوگا ہم اس میں ان لوگوں کے لیے رعایت کے پہلو نکالیں گے تاکہ ان کی زندگیاں تنگ نہ ہو جائیں اور یہ دین سے باغی نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ جو یہ تقوی کی باتیں کرتے ہیں نا بہت زیادہ، ان سے آپ خود کویسچن کر لیجئے گا کہ آپ اس شبے سے بچ کر بتائیں۔ دیکھیے جو لائن کے اندر پانی آتا ہے، اکثر اب گھروں میں موٹریں لگی ہوئی ہیں اور پانی کھینچا جاتا ہے۔ لائن میں جتنا پورے محلے میں پانی آ رہا ہے وہ ہر گھر کا برابر حق ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ ملے گا اور دوسروں کو کم ملے گا، کیوں؟ سب کے لیے برابر ہے۔ اب اس میں شبہ ہے، اگر آپ موٹر 5 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ ہو سکتا ہے کہ پورے محلے سے زیادہ پانی پہلے کھینچ لیں، اور جب آپ نے پانی زیادہ کھینچ لیا تو گویا کہ اگر ایک قطرہ بھی آپ نے کسی کا زیادہ کھینچ لیا تو دوسرے کا حق مار لیا آپ نے۔ اب آپ نے موٹر چلائی اور آپ پانی کھینچنا، اب اس میں شبہ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ پتہ نہیں زیادہ آ گیا کم آ گیا؟ بتائیں شبے سے کیسے بچیں گے؟ اور جتنے تقوی کے لبادہ اوڑھ کر اور دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اس کا جواب دیں کہ آپ کے خود گھر میں موٹر چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے۔ اور اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ پورے محلے کا پانی زیادہ کھینچ رہے ہیں یا نہیں کھینچ رہے ہیں؟ تو تقوی تو پھر یہ ہے کہ آپ موٹر بند کر دیں، جا کے کہیں پہ نلکے سے پانی بھر کے لے کر آئیں، جہاں پر عام لوگ نلکے سے پانی بھر کے لا رہے ہو، یا اپنے گھر میں واٹر ٹینکر ڈلوائیں پیسے خرچ کر کے، کیونکہ لائن سے پانی کھینچنے میں تو شبہ پیدا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے آپ محلے کا پانی کھینچ لیں، اور آپ جیسے متقی شخص کے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ دوسروں کا پانی کھینچیں۔ ہم جیسے جو بیچارے ناقص قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس تقوی پھٹکا بھی نہیں ہے وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو متقی ہیں نا، تو اب آپ ان سے کویسچن کر کے دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر بینکوں کے اندر جتنا پیسہ رکھوایا جاتا ہے کیا یہ شبے سے خالی ہے؟ بلکہ یہ تو قریب با یقین ہے کہ آپ کا پیسہ بینک سودی معاملات میں لگائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 1 کروڑ روپے رکھوایا ہوا ہے، اب ایک کسٹمر آتا ہے بینک سے، وہ کہتا ہے جی مجھے لون چاہیے، میں وعدہ سود پہ وہ قرضہ لے رہا ہے، اسی 1 کروڑ جو آپ نے رکھوایا تھا اس میں سے 50 لاکھ اس کو قرضہ دے کر اور اس پر پھر وہ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے سود وصول کر رہے ہیں۔ پیسہ کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے۔ تو ایسے متقی پرہیزگار شخص سے جو ہم جیسے لوگوں پر کہ جو واقعی دین کو سمجھ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے لیے آسانی کا پہلو تلاش کرتے ہیں، ان سے کویسچن کیا جائے کہ بتاؤ تمہارا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ گھر میں رکھا ہوا ہے یا بینک میں؟ اور بینک میں رکھا ہوا ہے تو پھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کا تقوی کا تو تقاضا یہ ہے کہ اپنے چاہے گھر میں رکھو، لٹ جائے کچھ بھی ہو جائے، سود کے اندر آپ کا تعاون کسی طرح ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ تقوی تو یہ ہے کہ آپ جس بھی دکاندار کے پاس جائیں پہلے معلوم کریں کہ اس نے سودا بیع کیسے کی ہے، کیا واقعی شرعی اصول اس کو معلوم ہیں، کہیں بیع فاسد تو نہیں کی، بیع باطل تو نہیں کی، بیع مکروہ تو نہیں کر کے بیٹھا ہوا، بیع صحیح ہونی چاہیے، یا آپ پہلے معلومات کریں پھر آپ سودا خریدیں۔ کیونکہ ہمارے جتنے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں سے ہم بزنس کرتے ہیں، اکثر مطلب لا علم لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو نہ تقوی ہے نہ پرہیزگاری ہے نہ ان کے پاس اتنا علم ہے۔ تو اب متقی شخص کی ہم بات کر رہے ہیں جو تقوی کا برقع اوڑھ کر دوسروں کے اوپر طنز کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ چیزیں کس سے خریدتا ہے؟ کوئی سب داڑھی والے اس کو ملتے ہیں، بادشاہ لوگ ملتے ہیں، اولیاء اعظام کی دکانوں سے جا کے خریدتا ہے یا عام لوگوں سے خرید لیتا ہے؟ کیسے خرید لیتے ہیں؟ اس میں تو شبہ ہے۔ اور شبے میں جہاں ہم رعایت کے پہلو نکال رہے ہیں عوام الناس کے لیے، وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نفس پرست علماء ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تقوی کا لبادہ اوڑھ لیں تو اس کو چاہیے کہ پھر اس طرح کسی مشکوک دکاندار سے وہ چیزیں بھی نہ خریدیں، لیکن خریدتے ہیں۔ پھر ہم چیزیں کھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اب اجارے کے مسائل کس کو پتہ ہیں؟ ڈیوٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں، صحیح بات ہے کہ کس صورت میں نوکری ہماری سیلری بالکل جائز ہوگی اور کس صورت میں سیلری لینا ناجائز یا حرام ہو سکتا ہے، لوگوں کو تو نہیں پتہ، وہ تو لے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صبح جیسے 8 بجے ڈیوٹی ہے، 10 بجے پہنچ رہے ہیں، رجسٹر میں سائن 8 بجے کا کر دیا، اور درمیان میں گپے ہانک رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ کام چوری کر رہے ہیں، وقت سے پہلے نکل گئے، تنخواہ پوری لے رہے ہیں۔ تو ابھی جتنی اضافی تنخواہ لی ہے جس وقت میں کام نہیں کیا، جس وقت میں ڈیوٹی میں حاضر نہیں تھے، وہ حرام ہے ان کے لیے۔
اب یہ جو تقوی پرہیزگاری کا دعویٰ کرنے والا ہے، شادی بیاہ میں جا کے کھاتا بھی ہے، ان کے پاس بھی کھا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، یہ تقوی کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے تحقیق کرتا کہ تم روزی کس طرح کما رہے ہو، کوئی اس میں ناجائز عنصر تو نہیں ہے، پہلے معلوم کرتا اور پھر اس کے اوپر عملی قدم اٹھاتا۔ لیکن یہ بھی اسی شرع رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جس کی شرع رعایت جو ہم عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جب تک آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے، آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بیچارے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جہاں پہ ان کو کوئی سختی محسوس نہیں ہو رہی، آرام سے کر سکتے ہیں، وہاں پر وہ تقوی اختیار کر کے دوسروں کے اوپر اٹیک کرتے نظر آئیں گے، اور جہاں خود پھنس جاتے ہیں اور وہاں پر رعایت حاصل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہاں تقوی بھول جاتے ہیں، وہاں پہ فوراً رعایت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو بھئی آپ اپنے لیے دوغلی پالیسی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ دوہرا معیار کیوں ہے کہ اپنے لیے آسانی ہو تو تقوی، اپنے لیے مشکل ہو تو پھر رعایت سے فائدہ؟ لیکن جب یہی معاملہ ہم کسی کے ساتھ کر رہے ہوں یا علماء اسلام مفتیان کرام کر رہے ہوں تو پھر آپ بولتے ہیں جی ان کے اندر تو تقوی پرہیزگاری نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی آپ کو، ہمارا مشورہ ہے کہ آپ کو کسی معاملے میں، کسی چیز میں اس طریقے سے اپنے تقوی کا اظہار ایک شخص کر رہا ہو اور علماء پہ طنز کر رہا ہو، مفتیان کرام پر، یا آپ کو مجرم قرار دے رہا ہو، تو ایک لمحے کے لیے کسی مستند مفتی صاحب سے آپ معلوم ضرور کر لیجئے گا کہ اس میں شریعت آپ کو رعایت کا پہلو دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اور اس طرح یہ بیجا تقوی کا اظہار کر کے امت کے لیے سختی کے پہلو نکالنا کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے۔ دیکھیے جو اہل علم ہے اس کے دو بس میں باتیں عرض کروں گا، وہ سمجھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع سلم کی اجازت عطا فرمائی، حالانکہ شرعاً بیع سلم جو ہے وہ معدوم کی ایک طرح سے بیع ہوتی ہے۔ اسی طرح استثناء کو جائز قرار دیا، استثناء کی بیع جو ہے یہ بھی ایک معدوم کی بیع ہوتی ہے۔ اس طرح خیار شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ خیار شرط میں اسی طریقے سے یہ تو ایک شرط لگا دی جاتی ہے جس سے بیع فاسد ہونی چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال رکھا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عربوں کے اندر رائج تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود متقی ہونے کے ان کی اس عادت کا لحاظ کرتے ہوئے رعایت والا مسئلہ ان کو بتا دیا، سختی والا مسئلہ نہیں بتایا، ورنہ ان کی زندگیاں تنگ ہو جاتی۔ تو یہ فتویٰ ہماری فیلڈ ہے، اس کو ہمیں کرنے دیں اس کام کو۔ ہاں اگر آپ کو کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اس میں آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے، تو ہم اصلاح کے لیے بالکل تیار ہیں، بتقاضۂ بشریت، شاید ہم سے بھی خطا ہو جائے، بالکل ہو سکتی ہے، آپ ہماری اصلاح فرمائیں، لیکن طنز نہ کریں، اٹیک نہ کریں، تنقید نہ کریں اس طریقے کی۔ پہلے آپ معلوم کریں صاحب معاملہ سے کہ آپ نے مسئلہ کیوں بیان فرمایا، اس کے بعد پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اسی ہم عوام کو بھی کہتے ہیں کہ فتویٰ آپ کی فیلڈ نہیں ہے۔ بعض اوقات میں نے خود یہ دیکھا ہے، بہت سے لوگ مجھے ایسی زندگی میں ملے ہیں کہ ان کو سخت مسئلہ بتاؤ تو بہت خوش رہتے ہیں، حالانکہ عمل نہیں کریں گے، عمل اس کے خلاف ہی ہو رہا ہوگا، لیکن سخت مسئلے سننے کے عادی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بس اب ہاں یہ صحیح ہے، یہ اچھا آدمی ہے۔ وہ دوسرے کے بارے میں اندازہ کرنے کے لیے شاید سخت مسئلے سنتے ہیں، اور اگر کوئی نرم مسئلہ بتایا تو بولتے ہیں نہیں یہ مفتی صاحب ٹھیک نہیں ہے، یہ مفتی صاحب ٹھیک ہے، بڑے سخت مسئلے بتاتے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ اچھا بتاؤ کہ سخت مسئلے پہ آپ خود عمل کر رہے ہو؟ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اس قسم کے سینکڑوں لوگ مجھے ملے اپنی زندگی میں جو اپنی اپنی تھنکنگ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم وہ آپ کو بات بتائیں گے جو ہمارے اکابرین کی بات ہے، جو ہمارے بزرگان دین نے اختیار کیا کہ حرام جو چیز واضح ہے اسے چھوڑنا فرض، جو حلال ہے بالکل اس کے بارے میں شریعت نے کلام نہیں کیا، وہ حلال ہے، آپ کھائیں پئیں، اور شبہات کے بارے میں جس میں شبہ پڑ جائے اپنے بارے میں آپ تقوی اختیار کریں، آپ جتنی سختی کرنا چاہے کریں، دوسروں کے معاملے میں رعایت کے پہلو نکالیں، اس میں جتنی آسانی ہو آسانی ان کو فراہم کریں، یہی مزاج شریعت ہے۔ آخری بات جو سرکار نے فرمائی کہ سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے چونکہ لفظ دل بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں عقل موجود ہوتی ہے۔ عقل جو ہے ایک نور کا نام ہے، ایک نور ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، فرشتوں میں بھی رکھا ہے اور جنات میں بھی ہے۔ یہ نور اچھائی، برائی، گندگی، صفائی، ایمان، کفر، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی میں تمییز پیدا کرتا ہے، امتیاز پیدا کرواتا ہے۔ تو جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ اس نور کی روشنی میں ہدایت اور گمراہی کو پہچان سکتا ہے، صحیح غلط کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ جانوروں میں یہ نور نہیں رکھا گیا
تو اس لیے جانور آپ دیکھیں گندگی کرتے ہیں، ان میں مطلب کوئی ماں باپ کا ادب احترام نہیں ہے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے آپ کو نظر آئیں گے، اس لیے کہ نور عقل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب یہ نور وہ ایسا نور ہے جو اچھائی برائی میں تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھ دیا ہے۔ اس کا مستقر اور ٹھکانہ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کا ٹھکانہ قلب ہے، کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قلب درست ہے تو پورا جسم درست ہے، قلب بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے کہنے کا گویا کا مقصد یہ ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ عقل یہاں ہوتی ہے دل کے پاس، لہذا عقل بگڑ جاتی ہے، آدمی عقل سے فیصلے نہیں کرتا ہے تو پھر نفس کے تابع ہو کے کرے گا، اور جب نفس کے تابع ہو کر فیصلے کرے گا تو پورا جسم بگڑے گا۔ اس لیے انسان گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے کہ وہ نفس کے تابع ہو جاتا ہے، عقل کے تابع نہیں ہے۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس میں تعویل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر قلب کا لفظ فرمایا، بظاہر دل کا لفظ بیان فرمایا، لیکن اصل مراد یہاں پر دماغ ہی ہے۔ اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دل میں چوٹ لگ جائے تو عقل زائل نہیں ہوتی، نور عقل زائل نہیں ہوتا، لیکن دماغ میں چوٹ لگ جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، مجنون ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی دماغ میں چوٹ لگ گئی جی عقل زائل ہو گئی، پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں۔ دل میں چوٹ لگے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے عقل تو زائل نہیں ہوتی۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نور عقل دماغ میں ہوتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا تو وہ اس کی تعویل دماغ کے ساتھ ہی کریں گے، یعنی مراد سرکار کی دماغ ہی ہے۔ گویا کہ دماغ درست ہوتا ہے، اس میں نور عقل موجود ہے، اگر صحیح چل رہا ہو تو پورا جسم کنٹرول میں رہتا ہے، آدمی شریعت کے تابع بھی رہتا ہے، اپنی عقل کی بات مانتا ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے گناہ مت کرو، دنیا میں بھی رسوا ہوگے، آخرت میں رسوا ہوگے، عزت بھی جائے گی، جان مال بھی جائے گا، تو انسان گناہوں سے بچتا ہے اور خطاؤں سے بچتا ہے۔ لیکن جب نفس کے تابع ہو جاتا ہے تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ دماغ صحیح کام کرے تو نور عقل بھی کام کرتا ہے، دماغ خراب ہو جائے تو نور عقل بھی گویا کہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ اور جن حدیثوں میں دل کا لفظ بیان کر دیا گیا اس کی تعویل، اس میں پھر یعنی گویا کہ کہتے ہیں کہ سرکار نے بیان فرمایا دل لیکن مجازن دماغ مراد ہے۔ اور یہ ہوتا رہتا ہے قرآن اور حدیث میں کہ ایک لفظ سے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں لیتے بلکہ مجازی معنی مراد لے لیتے ہیں۔ لہٰذا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مقصود یہی ہے کہ ایک دماغ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس میں نور عقل موجود ہے۔ اگر دماغ کو صحیح استعمال کرو گے، نور عقل کو صحیح موقع پر اس کا استعمال درست اور بجا ہوگا تو پورا جسم درست رہے گا، اور اگر نور عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا تو پورا جسم ہلاک ہو جائے گا۔ 51ویں حدیث پاک کا آغاز کرتے ہیں۔ باب قائم کیا ہے اداء الخمس من الایمان، خمس کا ادا کرنا ایمان سے ہے، لیکن چونکہ وقت قلیل ہے اور بلکہ پورا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان